بخاری صاحب، زراعت کے شعبے نے کچھ خاص جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا، ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 0.55% رہا ہے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ زراعت کو سمجھا نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ ثابت شدہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل. لیکن میرے خیال سے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس اہم شعبے کو ذرا نظر انداز کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورے سال بھر جو ہے کسان احتجاج جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. جی. کبھی تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پاسکو جیسے ادارے بنا دیے جاتے ہیں کہ جتنی بھی ان کی پیداوار ہوگی وہ ساری خرید لیں گے، سٹور کر لیں گے، اور پھر سپورٹس پرائز کا اناؤنس کر دیں گے. لیکن اس دفعہ عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ان کو لاوارثہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ جانے آپ کا کام جانے. لہٰذا ان کو تو آدھا بھی نہیں مل رہا اس کا، جتنی انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، جتنی ان کی پروڈکٹ کی قیمت ان کو ملنی چاہیے. تو کسانوں کو اگر آپ لاوارث چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کیسے، وہی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. سیاسی حکومت ہے، واپس جانا ہے انہوں نے اپنے ووٹر کے پاس، تو ووٹروں کی تو 80% تعداد گاؤں میں بستی ہے. بالکل. جو کسان ہیں. تو زراعت کو اگر اس طرح سے یہ اگنور کریں گے، پنجاب میں اس حوالے سے کچھ کام ہوا ہے. ہم نے دیکھا یہاں پر ٹریکٹر سکیم دی گئی، یہاں پر سولر پینل فری دیے گئے ٹیوب ویلوں کے لیے، بہت کچھ ہوا ہے. لیکن اس کو پورے نیشنل لیول کے اوپر کرنے کے لیے ایلوکیشنز کرنی پڑتی ہیں. ہوا میں تو نہیں ہوتا ہے سب کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کا شعبہ جس کو جو اہمیت دی جانی چاہیے تھی وہ اہمیت اس بجٹ میں نہیں ملی ہے، اور اس کا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑے گا. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جی بخاری صاحب، ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہماری امپورٹس اس سال بھی جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے زیادہ رہی ہیں. ہم جبکہ ایک سسٹینیبل اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس پہ ریلائی کریں اور ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کریں. دیکھیے ڈیولپنگ کنٹریز میں جس بھی ملک نے ترقی کرنی ہے ان دا ریئل سینس آف دا ورلڈ، اس کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی امپورٹس کے مقابلے میں. ہمارے ساتھ یہ سالہ سال نہیں دہائیوں سے یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے امپورٹس کے اوپر زیادہ خرچ کر رہے ہیں. یہ جو ایلوکیشن میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات کا ہدف 35 ارب 30 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ برآمدات کا ہدف 65 کروڑ 20 کروڑ ڈالر ہے، یعنی آلموسٹ ڈبل، نیئرلی ڈبل. تو ایسے کیسے آپ کی اکانومی سٹیبل ہو سکتی ہے جب آپ زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں چیزیں باہر سے منگانے پر؟ وہ تو شکر یہ ہے کہ کچھ عیاشی کی چیزوں میں کمی ہوئی ہے، کچھ کاسمیٹکس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، کچھ ٹیکسیشن جو ہے بڑھائی گئی ہے. لیکن جب تک ہم اپنی اشیاء جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ان میں ویلیو ایڈ نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ کپڑا، ہم بلک میں کپڑا تو باہر بھیج رہے ہیں، لیکن ہم ملیشیا کی طرح سے، ہم بنگلہ دیش کی طرح سے اس میں ویلیو ایڈ کر کے اس کو ٹیکسٹائل کے ذریعے سٹیچز کر کے چیزیں باہر کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ وہ جو گوہر اجاز صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت لمبی اس کے اوپر ایک آرٹیکل ان کا میں نے دیکھا ہے کہ بھائی خدا کے لیے یہ ویلیو ایڈڈ چیزیں کرنے کے لیے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ دیجیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی اور وہ امپورٹس سے زیادہ نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ کی اکانومی سٹیبل ہونے کا خواب دیکھا جا سکتا ہے، پورا نہیں ہو سکتا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، افراط زر کی بات نہیں ہم نے کی جس سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. جی دیکھیے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہمیشہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو افراط زر اس وقت ہے ہم اس میں کمی کریں گے. لیکن مجھے تو بہت حیرت ہے کہ اتنے لمبے چوڑے دعوے اور نعرے مارے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی، وزیر خزانہ کی طرف سے بھی، کہ جناب ہم نے تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 39% سے ہم لے آئے ہیں، اس کو 5% سے بھی کم. جی. اور انفیکٹ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب 4.2 ہے. لیکن یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو ہدف مقرر کر دیا کہ 7% تک جو ہے وہ مہنگائی رہے گی. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید چیزوں کے مہنگے ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے. غریب آدمی تو بیچارہ مارا گیا یہ سن کے ہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میرے خیال سے بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تھرو دس ایئر ونس دس بجٹ از اپروو اس میں بھی کچھ چیزیں شامل کی جائیں گی اور بعد میں بھی کچھ اقدامات کیے جائیں گے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کافی ایمبیگوس سی بات ہے کہ 7.5% جو ہے وہ انہوں نے افراط زر کا جو ہدف ہے وہ مقرر کیا ہے. باقی اوور آل اس بجٹ میں عوام کو کچھ ریلیف ملا ہے جو کہ خوشائند بات ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے غازہ کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.